ایسی میں کوئے محمد نقوش مصطفیٰ کا نام رکھ کے ہم نے رمضاں میں تیری سیرت کے جلووں کی بکھیری روشنی آقا. یہ بے مایا سی کاوش ہے، اگر مقبول ہو جائے تو ہوگی سر بسر تیری یہ بندہ پروری آقا. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم. سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے. خواتین و حضرات، گزشتہ پروگرام میں ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی کہ غزوہ بدر کس طرح پیش آیا. تشکیل ریاست مدینہ ہونے کے بعد پہلی جنگ کا آغاز کیسے ہوا، اس جنگ میں کیا کیا واقعات ہوئے، اور پھر کس طرح اللہ کی مدد مسلمانوں کو آن پہنچی اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. آج کے اس پروگرام میں سیرت کے موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم غزوہ احد کے بارے میں بات کریں گے کہ غزوہ احد کس طرح پیش آیا. اب چونکہ کفار پہلی جنگ میں شکست سے دو چار ہو چکے ہیں، اب چونکہ انہوں نے بدلہ بھی لینا ہے، تو کس طرح یہ جنگ کے اسباب بنتے ہیں، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب. آپ ترجمان اور مدرس ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے خطیب ہیں، دربار عالیہ حضرت امیر الصادقین بیرا شریف، اور لیکچرر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ جہاد بدر کے بعد کیا اثرات مرتب ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی، آج ماہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو عتق من النار کی نوید لیے ہوئے ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور الحمدللہ معتکفین مسجدوں میں بیٹھیں گے اور ذکر و فکر کا اہتمام ہوگا، دعائیں مانگی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی برکات بھی عطا فرمائے. اور غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا بیان مطلوب ہے. غزوہ بدر کے بعد جو فتح و نصرت مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی، الحمدللہ اس سے ان کی جو ایک اسپرچول اور روحانی قوتیں ہیں وہ مزید مضبوط ہوئیں، ان کو زیادہ اعتماد نصیب ہوا، اور وہ جو ایک ان کے دل میں جو بہت زخم لگے تھے مکہ میں ظلم و ستم سے، وہ بھی مندمل ہونا شروع ہوئے، اور مسلمانوں کو اس سے ایک مزید حوصلہ ہوا کہ اب الحمدللہ وہ اسلام کے اندر ایک قوت بن کے ابھر رہے ہیں، اور اب یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ سکے گا. اور بہت سی امیدیں اور ان کے لیے آرزویں جو ہیں وہ سامنے تھیں. دوسری طرف مکہ کے اندر تقریباً ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، بڑے بڑے صنادید قریش مارے گئے تھے، اور ان کو بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈال کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سارے پورے ہوئے، اور جو میں تمہیں کہتا تھا وہ ہر چیز کیا تمہارے سامنے آ نہیں گئی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو اب مر چکے، کٹ چکے، جو ہے وہ خون ان کا بہہ چکا، اب آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ جو تم اوپر کھڑے ہو، تم سے زیادہ یہ میری بات کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. تو اس سے جو اسلام کے اندر فلسفہ موت و حیات ہے وہ بھی سامنے آیا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ماپ، جاویداں پہم جواں ہر دم رواں ہے زندگی. تو زندگی جو ہے وہ صرف ان سانسوں کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی تو ایک تسلسل کا نام ہے، اور جو حق پہ رہتا ہے اسے جنت کی بہاریں نصیب ہوتی ہیں، اور جو ظالم ہوتا ہے سماع موتا کا ہمیں عقیدہ ملتا ہے اس واقعے سے. تو ذرا سماع موتا کے حوالے سے بھی جی وہ تو بالکل قرآن حکیم کی ان آیات سے واضح ہے. اور جو مردے ہیں
اگرچہ وہ مر جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جب تم واپس انہیں دفنا کے لوٹتے ہو تو قرع نعالکم، تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتے ہیں، تمہارے سلام کو بھی سنتے ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس میں ثواب اور عقاب جو ہے وہ بھی ثابت ہے کہ مومن کو ثواب اور اجر ملتا ہے، اور جو کافر ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے عقائد کے باب میں یہ چیزیں مسلمہ ہیں۔ اب کیا ہوا کہ بدر کے بعد ہر گھر میں صف ماتم تھی، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر انتقام کی آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ سامنے تو انہوں نے یہی بات رکھی دوبارہ سے لوگوں کو موبلائز کرتے ہوئے کہ سارو قتلہ نافل بدر، کے اب ہم جو جنگ کریں گے اس میں بدر میں اپنے جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لیں گے، اور اس طریقے سے وہ پیسے بھی جمع کر رہے تھے اور اپنی قوت کو مجتمع بھی کر رہے تھے۔ لیکن در حقیقت بات یہی تھی کہ جو چودراہٹ ان کی پورے عرب کے اوپر اور سرداری تھی وہ اس کو بالکل مٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور مسلمانوں کی قوت کو امرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری جو سرداری ہے وہ ختم ہو، ہماری تجارت کا معاملہ اور ہماری معیشت پہ ضرب لگ چکی ہے۔ تو اصل میں تو وہ اپنی دال روٹی اور عبادت کو بچانے کے چکر میں تھے۔ تو اب بہرحال انہوں نے مجتمع ہونا شروع کیا، اور 3000 جنگ اور پھر ایک پورا قافلہ تجارت کا اس غرض سے تیار کیا کہ اس سے جو منافع آئیں گے وہ سارے بھی ہم اس جنگ میں جھونک دیں گے، اور معیشت کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا کہ ہم ایک فیصلہ کن جنگ کر سکیں۔ دوسری طرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس کے اوپر سے تھوڑا سا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اور گائے جو ہے اس کے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یوں سمجھی کہ جو مضبوط زرہ ہے اس سے یہ اشارہ ہے کہ مدینہ پاک ہمارا مضبوط قلعہ ہے، اس سے باہر ہمیں نہیں نکلنا چاہیے، اسی میں ہمیں جنگ کرنی چاہیے، اور جو تلوار کے اوپر سے ایک حصہ ٹوٹا ہے یہ اشارہ ہے کہ اب جو جنگ ہوگی اس میں میرے خاندان عظمت نشان کا کوئی بڑا سپوت جو ہے وہ شہید ہوگا، اور گائے ذبح ہونے سے مراد میرے جو اصحاب ہیں ان کی بھی قربانی ہوگی۔ تو اگلی جنگ کے حوالے سے یہ ایک خواب بھی حضور کو دکھایا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اوپر فیصلہ نہیں کیا، یعنی جنگ کا پورا منظر حضور کو دکھا دیا گیا، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی نگاہ مستقبل اور غیب کو دیکھا کرتی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے خواب آئی ہے تو اب خواب کے حوالے سے میں فیصلہ کروں گا، بلکہ اسلام ایک زندہ و جاوید ایک ایسا دین ہے جس میں لوگوں کی رائے اور شعور اور مشورے کو بھی اہمیت ہے۔ تو حضور نے سارے اصحاب سے جیسے بدر میں مشورہ کیا تھا اب پھر مشورہ کیا کہ اب پھر وہ اگر آتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں لڑنا چاہیے۔ پہلے تو ہم 150 کلومیٹر دور جا کے لڑے، اور وہ ہم جنگ کے لیے گئے بھی نہیں تھے تو وہ جنگ ہمیں کرنی پڑ گئی، اللہ نے فتح دی، اب ہم کیسے لڑیں۔ تو کچھ جو سنجیدہ فکر تھے انہوں نے تو یہی کہا کہ جناب مدینہ پاک کے اندر جیسے کہ حضور کی اپنی رائے بھی تھی تو ہمیں یہیں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ جو صحابہ ہیں یعنی گلیوں تک بھی اگر کفار گھس آتے ہیں تو صحابہ اور مرد جو ہیں وہ گلیوں میں تلواروں کے ساتھ ان سے لڑیں، اور جو عورتیں ہیں وہ گھروں کی چھتوں سے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں۔ تو اس میں مرد اور عورت سارے اپنے اس مدینے کے تحفظ میں کردار ادا کریں، یہ بھی رائے تھی۔ لیکن جو اکثر نوجوان تھے صحابہ اور جوش و جذبے سے بھرے ہوئے، اور اب ظاہری بات ہے کہ بدر میں ان کو ایک نئی پاور بھی مل چکی تھی اور حوصلہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، مدینے میں نہیں بلکہ مدینے سے باہر جا کے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں پھر یہ تھا کہ 2-3 کلومیٹر باہر احد کے میدان میں ہم نکلیں اور وہاں جا کے ہم جو ہے وہ ان سے مقابلہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جمہور یا زیادہ صحابہ کی رائے یہ بن رہی ہے تو آپ نے بالکل یہ نہیں فرمایا کہ یہاں اب میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ جمہوریت اور ڈیموکریسی اور مشاورت اور کثرت رائے سے فیصلہ، یہ بھی اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو سب کا مشورہ ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، آپ نے زرہ پہنی، آپ جنگ کے لیے تیار ہو کے جب باہر نکلے تو اس وقت صحابہ کرام نے پھر سے حضور سے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر سوچ لیں مدینے کے اندر یا باہر۔ اب حضور جلال میں آ گئے، فرمایا مشورہ ہو چکا، اور اب مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو چکا میں اس فیصلے سے پھرنے والا نہیں ہوں، اب اسی کے اوپر جو ہے
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کوئی فیصلہ کر لو اور پھر اس فیصلے سے پیچھے نہ مڑو. اور ساتھ آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ لَبِسَ لِبْسَ الْحَرْبِ أَن يَخْلَعَهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ، کہ ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگ کا لباس پہن لے تو پھر وہ کوئی اپنی رائے بدلے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے. تو یوں پھر یہ صحابہ کرام جو ہیں سارے جنگ کے لیے تیار ہوئے اور پھر وہاں جانا ٹھہر گیا کہ ہم احد میں جا کے مقابلہ کریں. جہاں آپ نے جو تذکرہ فرمایا کہ ایک طرف تو مسلمانوں کا جذبہ بڑا اور یقیناً افرادی قوت بھی بڑی ہوگی، دوسری طرف صف ماتم بچھی، لیکن پھر اگلی جنگ کے لیے اور بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوا. تو ذرا یہاں یہ بیان فرمائیے کہ مسلمانوں کے یہاں افرادی قوت کتنی تھی؟ بالکل یہ اہم سوال ہے کہ ادھر اگر 3000 جنگجو تھے کافروں کے اور وہ سامان حرب سے لیس ہو کے آ رہے تھے اور ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتے تھے اور انتقام کا جذبہ بھی ان کے اندر ایک آگ بن کے جل رہا تھا، تو ادھر مسلمان جو ہیں پہلے اگر 313 تھے تو اب ان کی افرادی قوت بھی بڑی تھی اور اس وقت وہ 1000 کی تعداد میں مدینہ پاک سے نکلے. تو 1000 وہ تھے، تو اس سے سمجھ لیں کہ جو ہے وہ 3 حصے کفار زیادہ تھے اور مسلمان جو ہے وہ 1000 تھے. لیکن ہوا کیا کہ ابھی وہ بالکل تھوڑا سا مدینہ پاک سے احد کا سفر کوئی سفر نہیں ہے، انسان اب بھی پیدل جائے تو وہ 45 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے اس میں وہ پہنچ سکتا ہے، اتنا زیادہ سفر نہیں ہے. تو لیکن جو منافق تھے وہ بھی تو موجود تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے 300 بندے جو منافقین کے اندر شامل تھے اور پوری سورۃ المنافقون بھی جن کے بارے میں نازل ہوئی، جو ہی مدینہ ایک پاک کی سرحد سے باہر نکلے اور تھوڑا سا آگے جا کے اس نے اعلانیہ طور پہ واپس مڑنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ جو 300 بندہ تھا وہ بھی واپس کہنے لگا جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا، ہماری رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہنا ہے، باہر جا کے جنگ نہیں کرنی، تو اب میں ودرا کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اس کا مقصد یہ تھا کہ باقی جو مسلمان ہیں ان سب کا مورال ڈاؤن کیا جائے اور ان کے حوصلے پست کیے جائیں. تو 300 بندوں کو لے کے وہ وہاں سے واپس نکل آیا، پیچھے 700 جو ہے وہ صحابہ کرام رہ گئے. تو وہاں قرآن پاک کی منافقانہ روش یہ ہے کہ جب مشورہ کیا جائے اس ٹائم اپنے آپ کو پیش نہ کرنا، بعد میں اس فیصلے کو خراب کرنا. صحیح. تو اب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جب تم میں سے جو 2 گروہ تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ تمہیں ناکام کریں اور اللہ تعالیٰ ہی ولی و کارساز ہے، وہ بہتر محافظ ہے اور اسی پہ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے پھر سارے جو باقی 700 تھے وہ پورے عزم کے ساتھ حضور کے جھنڈے تلے اس جنگ کے لیے آگے بڑھ گئے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر فرمایا کہ جبل احد کو چنا گیا جنگ کے لیے، تو ذرا جبل احد کی تاریخ بھی بیان فرمائیے اور پھر اسی کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا اور کوئی جگہ کیوں نہیں منتخب کی؟ ایک تو جو مدینہ پاک کا جغرافیہ ہے ذرا اس کو سمجھنا چاہیے کہ مدینہ پاک کے جغرافیے میں تینوں طرف پہاڑ ہیں اور بڑے بلند پہاڑ ہیں اور ایک پہاڑی سلسلہ ہے. اگر آپ اب بھی جائیں مدینہ پاک میں وہی جغرافیہ اب بھی موجود ہے. تو مدینہ پاک کو ایک قلعہ نما بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ 3 طرف تو ویسے ہی پہاڑ ہے اور جس طرف جبل احد ہے اسی طرف سے مکہ میں راستہ آتا ہے. تو گویا کہ یو شکل میں تینوں طرف سے تو ویسے ہی کوئی دشمن داخل نہیں ہو سکتا، جس طرف احد ہے اسی جانب سے دشمن داخل ہو سکتا ہے. اور پھر احد پہاڑ کی یہ شان بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ ایسا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو یہ پہاڑ کو یہ شان ہے. اب بھی اگر آپ جائیں اس پہاڑ پہ کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی ظاہری طور پہ کوئی اس پہ کوئی وہ درخت نہیں ہے، بالکل چٹیل پتھریلا پہاڑ ہے، لیکن اب بھی جب اس پہ نظر ٹکتی ہے تو ایک محبت کا احساس جاگزیں ہوتا ہے کہ یہ حضور سے محبت کرنے والا پہاڑ ہے. اور اس کو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ احد جبل من الجنہ، کہ یہ پورا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، یہ اس دنیا میں جنت کا حصہ ہے. اور یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریف لے جاتے. اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر اور عمر، حضرت عثمان تینوں کے ساتھ آپ وہاں تھے، جب یہ جھوما لرزا تو حضور نے اس پہ اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اسبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد اپنی جگہ پہ جمع رہ، تیرے اوپر ایک نبی، 2 جو ہیں وہ ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں. تو اس پہاڑ نے بڑے دور دیکھے، یہ مدینہ کی پوری تاریخ کا گواہ ہے، یہ حضور سے محبت کرنے والا پہاڑ ہے. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر اپنے جو ہے وہ اس مقام کے لیے اور پڑاؤ کے لیے منتخب فرمایا.
بالکل ڈاکٹر صاحب، جس چیز کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو، ایک عاشق کے لیے وہ چیز محبوب بن جایا کرتی ہے، اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے اس کو الفت ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی منصوبہ بندی کیا فرمائی ہے، ذرا بیان فرمائیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی منصوبہ بندی فرمائی، بالکل وہ بھی بڑی شاندار تھی کہ آپ نے ان 700 صحابہ کو، اگر آپ اب بھی جائیں جو ہے وہ احد پہ، بلکہ ہم جو ہے وہ اپنے میڈیا کوارڈینیٹر مبشر صاحب سے یہ کہیں گے کہ ہو سکے تو ہماری گفتگو کے ساتھ ویژولز چلا دیں اور دکھائیں کہ احد پہاڑ کیا ہے، تاکہ ساتھ ساتھ اس کا منظر بھی ہمارے سامنے رہے۔ تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو احد پہاڑ ہے، اس میں ایک طرف ایک ٹیلہ ہے جسے جبل الرمات کہا جاتا ہے، آج بھی وہ ٹیلہ موجود ہے۔ تو اس ٹیلے اور احد پہاڑ کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے، اس فاصلے کو حضور نے صحابہ اکرام کی صف بندی سے بالکل کلوز کر دیا، اور اب یعنی وہاں سے جو ہے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جبل الرمات کی دوسری سائیڈ سے پھر کے وہ پیچھے سے آ سکتے تھے، یعنی اگر وہ جبل الرمات اور اس ٹیلے کے پیچھے سے پھر کے آتے تو وہ بہت جلد پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ساری سائیڈ تو کور تھی، ٹیلے سے وہ پیچھے سے پھر کے نہ آ سکیں، اس کے لیے 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر بڑے جلیل القدر صحابی تھے ان کی قیادت میں، اور فرمایا کہ تم نے اس ٹیلے پہ نشانے لے کے کھڑا ہونا ہے، اور اگر وہ پیچھے سے پھر کے آنا چاہیں تو کسی کو آنے نہیں دینا، اور اس زبردست تیر اندازی کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حکم دیا وہ کیا تھا؟ مطلب اپنی پچھلی سائیڈ کا بھی دفاع کیا۔ ہاں، پچھلی سائیڈ کا دفاع اس ٹیلے کے ذریعے کر لیا نا، کیونکہ اگر وہ پورا احد گھوم کے آتے تو وہ 350 کلومیٹر کا وایا بنتا ہے، وہ تو پھر کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ وہ گھوم کے آتے۔ صرف ایک ہی صورت تھی کہ اس ٹیلے سے پھر کے نہ آ سکیں، تو اس کے لیے اگر وہ تیر انداز 50 کھڑے رہتے تو کبھی بھی ممکن نہ تھا۔ اتنی بہترین منصوبہ بندی تھی کہ پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ جیت نہیں سکتے تھے یا کوئی نقصان نہیں دے سکتے تھے۔ تو حضور نے ان تیر اندازوں سے فرمایا کہ ان رأیتمونا ننتصروا ونأخذ الغنائم، کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں اور اب ہم مال غنیمت لے رہے ہیں، فلا تتبعونا، تو تم بالکل بھی ہمارے پیچھے نہ آنا، یہیں کھڑے رہنا۔ وَإِن رَأَيْتُمُونَا نَنْهَزِمُ وَنَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رُؤُوسِنَا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم شکست کھا رہے ہیں اور پرندے ہمارے سر نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم اپنے اس ٹیلے کو نہ چھوڑنا، یعنی کسی حالت میں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایات جو ہیں وہ جاری فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تھی 57 ایئرس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 56 یا 57 سال کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود بالکل جوانوں کی طرح جنگ لڑنے کے لیے قائد، ایک رہنما کے طور پہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی اور اپنی تلوار صحابہ کی طرف لہرا کے فرمایا، من یاخذ سیفی ھذا بحقہ، کہ کون آج میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا، کون آج میری یہ تلوار مجھ سے لے کے اور اس کے پورے حقوق کو بجا لائے گا۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم موجود تھے، لیکن حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے جو حضور کے صحابی جلیل القدر تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی اس تلوار کو اس کے سارے حقوق کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے اس سے میں داد شجاعت دوں گا، اس کا حق میں ادا کروں گا۔ تو حضور نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی، تو انہوں نے پھر یہ شعر پڑھا، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل، کہ میں وہ ہوں کہ میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے جب کہ ہم کھجوروں کے درختوں کے پاس کھڑے تھے، وَنَحْنُ لِأَقُومَ الدَّهْرَ فِي أَكِيلِ أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مجھے آپ نے اپنی تلوار دی ہے تاکہ میں اس وعدے کو پورا کروں اور اللہ اور اس کے رسول کی تلوار کے ساتھ جہاد کروں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر آپ احد میں جب اس تلوار سے لڑتے، جدھر جاتے تو داد شجاعت دیتے ہوئے دشمنوں کے دانت کھٹے کرتے، لیکن ایک نقاب پوش آپ کے سامنے آ گیا، آپ جب اس پہ ضرب لگانے لگے تو اس نے نقاب ہٹایا، وہ ایک عورت تھی، تو فوراً تلوار پیچھے کر لی کہ حضور کی تلوار سے کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ حضور کی تلوار کا حق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس تلوار کے پورے حقوق کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں یہ جنگ لڑی۔ تو اس طریقے سے بڑے بڑے ایمان افروز مناظر جو ہیں وہ سامنے آئے۔ تو ابھی اگر آپ کے جو ہے وہ اسی سوال کو میں آگے بڑھاؤں تو یہ دیکھتے ہیں کہ 700 صحابہ کرام جو کھڑے تھے ان کی صف بندی حضور نے کروائی، تو اس کے 3 حصے کیے، قلب، میمنہ اور میسرہ، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ قلب لشکر، میمنہ اور میسرہ، تینوں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سونپ دیں۔
اور آپ نے جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن پکڑایا. یہ وہی صحابی ہیں جلیل القدر جن کو مبلغ مدینہ بنا کے پہلے بھیجا گیا تھا، اور آج جھنڈا بھی ان کو پکڑایا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر ان چیف اپنے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن جو ہے وہ کمانڈر ان چیف بنایا، ان کو قائد الجیش اور لشکر کا قائد بنایا. اور پھر حضرت حمزہ سینئر بھی تھے سب میں. حضرت امیر حمزہ تو پھر بہت جلیل القدر سینئر جنگجو اور ایسے تھے کہ جس طرف وہ آ جاتے تھے تو پھر ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. حضرت امیر حمزہ کے بارے میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اس دن جب لشکر کی صفیں بن گئی نا تو وہ کانا یتبختر فی الصفوف، کہ وہ ایسے چلتے تھے کہ جیسے بڑے سٹائل بنا کے دشمن کے سامنے اپنے گھوڑے کے پاؤں مارتے، پھر تلوار لہراتے، پھر بڑے سٹائل کے ساتھ جو ہے وہ آتے ان پہ روب ڈالنے کے لیے. تو حضور نے اپنے چچا جان کو جب ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ان ھذہ المشیۃ یکرہھا اللہ تعالی الا فی ھذا الموضع. فرمایا یہ جو چلنے کا انداز ہے اسے ویسے اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کو حمزہ کی اس چال پہ بھی پیار آ رہا ہے، کیونکہ یہ دشمنوں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس راہ میں لڑنے کے لیے ان کا یہ انداز ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. دوسری طرف جو دشمن آئے، ابو سفیان ان کی قیادت کر رہا تھا، اور ان کے میمنہ اور میسرہ میں سے میسرہ اکرمہ بن ابو جہل کے پاس تھا، اور میمنہ جو ہے وہ خالد بن ولید کے پاس تھا. میمنے سے مراد دائیں سائیڈ اور بائیں سائیڈ. تو اکرمہ، خالد بن ولید اور ابو سفیان یہ تھے. تو اب جو وہ آ گئے، لیکن جو ہی انہوں نے آ کے پھرنے کی کوشش کی تو آگے تیر انداز موجود تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی صورت نہیں ہے پیچھے سے حملہ کرنے. اب ایک ہی صورت تھی کہ آمنے سامنے وہ لڑتے، اور آمنے سامنے پورے 3000 بیک وقت آ بھی نہیں سکتے تھے. 700 تو 700 ہی پہلے آگے آ سکتے تھے. تو 1 to 1 ایک جنگ جو ہے اس میں مسلمان جو ہیں وہ تیار تھے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور پھر اس جنگ کا آغاز ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جنگ کے بارے میں بیان فرمایا کہ منصوبہ بندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں. میمنہ، میسرہ، تمام گروپوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی جگہ پر کھڑے کر چکے ہیں، اور پیچھے سے دفاع کرنے کے لیے جو ہے جنگی دستہ موجود ہے اور تیر انداز موجود ہیں جو پیچھے سے اپنی فوج کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ فرمائیے کہ اب ایک طرف چونکہ اب پیچھے سے تو حملہ ہو نہیں سکتا، آگے سے ہی حملہ کر سکتے ہیں، تو بظاہر تو فتح نصیب ہو رہی ہے مسلمانوں کو، پھر یہ فتح شکست میں کیوں بدلنا شروع ہوا؟ بالکل، یہ آپ دیکھیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے پہلے آدھے گھنٹے کے اندر جنگ کا فیصلہ ہو گیا. اور وہ یوں ہوا کہ اس دور میں جس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا نا، اگر جھنڈے والا گر جاتا تو پورا لشکر سمجھتے کہ اب اس کی شکست ہو گئی. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف سے اس لشکر میں گھسے اور ایسے تلوار سے دشمن کو کاٹتے ہوئے دوسری جانب سے باہر نکل گئے. پھر وہاں سے آئے، پھر آگے آئے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ بھی اپنے جو ہے وہ حضرت حمزہ کے جو آپ کے چچا بھی تھے ان کے ساتھ بالکل ویسے ہی آپ کو بھی جوش آیا، آپ نے بھی لشکر پار کر دیا. ان کے ساتھ حضرت زبیر ابن العوام نے بھی ایسے ہی کیا اور تینوں اس لشکر میں گھس گئے. حضرت امیر حمزہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے جا رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ بالکل قلب لشکر میں جھنڈے والے کے پاس پہنچے. وہ بنو عبد الدار کا گروہ تھا پورا جو جھنڈے کی حفاظت کرنے والے تھے. ان کو چیرتے ہوئے آپ نے اس جس کے پاس جھنڈا تھا اس کو واصل جہنم کیا، اور ایک بندہ جھنڈا جس کے پاس تھا وہ گرا، دوسرے نے پکڑ لیا، آپ نے دوسرے کو مارا، تیسرے نے پکڑا، تیسرے کو مارا، تاکہ 5 افراد ان کے جو جھنڈا پکڑنے والے تھے ان کو قتل کیا. حضرت علی کو جوش آیا تو آپ نے اس کے بعد آگے بڑھ کے جو ان کے وہ بنو عبد الدار کے لوگ جھنڈے کو سپورٹ کر رہے تھے 3 آپ نے قتل کیے. اس کے بعد حضرت زبیر ابن العوام نے 3 مارے. تو 9 افراد جو ہیں جو کہ ان کے پورے وہ سپورٹ کرنے والے تھے، جب ان کو ختم کر دیا اور ان کا جھنڈا گر گیا تو ایک طرف سے جو شکست کا اعلان ہے وہ ہونے لگا اور بھگدڑ مچ گئی. وہ واپس بھاگنے لگے، کچھ ڈر گئے، کچھ ادھر ادھر ہونے لگے، اور مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک ہمیں فتح نصیب ہو رہی ہے اور ان کے بڑے بڑے لوگ مارے جا رہے ہیں. تو اتنی ہی دیر میں جب زیادہ بھگدڑ مچی اور انہوں نے دوڑنا شروع کیا اور بہت سا مال غنیمت سامنے موجود تھا اور بہت سے جو صحابہ انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ سامان جو ہے اس کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا اور دیکھا کہ اب جنگ وائنڈ اپ ہو رہی ہے اور بڑا جلدی فیصلہ ہو گیا. وہ بڑے خوش تھے. خالد بن ولید بھی پیچھے جا رہے تھے. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 50 تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز اتر چکے تھے.
صرف 10 اوپر باقی رہ گئے تھے۔ عبداللہ بن جبیر نے بڑی آوازیں ماری اور انہوں نے کہا تمہیں حضور کا حکم یاد نہیں ہے، واپس آپ نیچے نہ اتریں، یہ تو بہت خطرہ ہوگا اور میں یہاں شہید تو ہو جاؤں گا، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر اور 10 افراد ڈٹے رہے، لیکن باقی 40 اتر گئے۔ تو خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا تو وہ ایک ماہر جنگجو تھے، وہ اپنے پورے اس جو میمنہ ان کا لشکر کا سائیڈ تھی اسے لے کے فوراً اس ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جو 10 افراد تھے انہیں ایک ایک کر کے نعوذ باللہ وہ شہید کر دیا، اور پورے اس ٹیلے پہ قبضہ کر کے پھر اس کے پیچھے سے مڑ کے انہوں نے پیچھے سے دعویٰ بول دیا اور سارے لشکر کے اوپر اسے جو ہے وہ حملہ اتنا کیا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ سکی، اور وہ بالکل جو فتح ہو چکی تھی وہ شکست میں بدلنے لگی، مسلمانوں کے لاشیں گرنے لگے، وہ شہید ہونے لگے۔ اور اس دوران یہ ہوا کہ عبداللہ ابن قمع ایک بدبخت کافر تھا جو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہوئے ان کو گزند پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو آج اس نے دیکھا کہ مجھے موقع مل گیا، تو وہ حضور کو تلاش کرتے کرتے جہاں سرکار موجود تھے وہاں پہنچا کہ میں حضور کو تکلیف دوں۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر جھنڈا لے کے کھڑے تھے، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما، تو اس نے حضرت مصعب ابن عمیر پہ حملہ کیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا دایاں بازو کٹ گیا، آپ نے جھنڈے کو بائیں بازو میں پکڑ لیا، پھر بائیں بازو پہ حملہ کیا، جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں آدھے آدھے کٹے بازوؤں کے ساتھ جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، اور پھر ان کے اوپر کافروں نے مل کے حملہ کیا اور حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو کے گرے، جو مدینہ پاک کے مبلغ بھی تھے، جو عظیم صحابی تھے، اسلامی جھنڈے کا دفاع کرتے ہوئے جو ہی وہ شہید ہوئے اور ان سے جھنڈا جو ہے وہ نیچے گرا، تو اس وقت ان نے اعلان عبداللہ بن قمع نے کہہ دیا نعوذ باللہ مات رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، ایک افواہ پھیلا دی گئی، ایک افواہ تھی اور ایک ہر طرف وہ پراپوگنڈا ہو گیا۔ تو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی پھر حوصلے پست ہو گئے، اور صحابہ کرام تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر جو نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے اور بڑے بڑے، وہ سارے انہوں نے ایک ایسی سچویشن بنی کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہ آ سکی، اور ان میں سے اکثر نے یہ سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کہیں یہ اب مدینے میں داخل نہ ہو جائیں، تو وہ مدینے کے دفاع کے لیے دوڑے، کچھ ویسے مدینہ پاک کی طرف گھبرا کے دوڑ گئے، تو بہت سے صحابہ کرام چلے گئے اور حضور کے ساتھ صرف 20 افراد اس وقت باقی رہ گئے۔ بہت ایک مشکل وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، 20 افراد آپ کے ارد گرد ہیں، جن میں حضرت عمارہ بنت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ام عمارہ کہا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں، وہ اور ان کی بیٹی جو ہیں ان 20 افراد میں وہ بھی شامل تھے، یعنی یہاں بھی عورت کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اب وہ جو چلے گئے تھے، حضور انہیں آواز دیتے، فرماتے کہ لوٹ آؤ میری طرف، میں اللہ کا رسول ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ حضور آواز بھی دے رہے تھے۔ اور ایک تو یہاں میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ میں یہ سبق دیا گیا کہ 40 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ حکم عدولی کی، اور تھوڑی دیر کے لیے کی کہ آپ نے فرمایا تھا نہیں اترنا اور وہ اتر گئے۔ 40 افراد نے حکم نہ مانا، تو اس کی وجہ سے کتنی بڑی مشکل آ گئی۔ تو اگر پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو پھر کتنا بڑا زوال آئے گا۔ یہ سبق یہاں پہ دیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے سے بہت بڑا وبال جو ہے وہ آتا ہے، اور بہت بڑی زوال کا مسلمان شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم مصیبت او یصیبہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ انہیں ڈرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں انہیں کوئی بڑی مصیبت نہ پہنچ جائے، کہیں ان پہ بڑا دردناک پکڑ نہ آ جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے کا یہ انجام ہوا کہ ایک دفعہ تو بالکل پایا ہی پلٹ گیا، اور ایک دفعہ پورے کا پورا ایسے لگنے لگا کہ آج اسلام جو ہے نعوذ باللہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں سب مار نہ دیے جائیں۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ہمت نہ ہاری، اور آپ نے اس دوران بھی ان 20 افراد کے ساتھ بھی داد شجاعت دینی شروع کی، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے جو ہے وہ جوش کا مظاہرہ کیا کہ پھر سے سارے مسلمان جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بالکل۔ خواتین و حضرات، جنگ جاری ہے، اب جنگ آدھی ہو چکی ہے، فتح جو ہے شکست میں بدلی جا چکی ہے، لیکن یہاں اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ہے، مطلب ڈیوٹی از ڈیوٹی، فرض نبھانا، فرض شناسی، جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو نبھانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے باس کی طرف سے، آپ کے استاد کی طرف سے آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کو نبھانا ضروری ہے۔
اللہ کریم ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں ذرا، اب حضرت عبداللہ بن جبیر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شہید ہو چکے ہیں، اور بھی دیگر صحابہ کرام شہید ہوئے، تو ذرا نامی گرامی شہداء کے احوال بیان فرما دیں۔ جی بالکل، اس میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب سارے دشمن جمع ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے حضور کو ڈھونڈنے لگے کہ دیکھیں تو صحیح کہ حضور کہاں ہیں، تاکہ ہم ان پہ حملہ کریں، اور ان کو آج ہم نے ختم کر دیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت ابو دجانہ جن کو حضور نے اپنی تلوار دی تھی وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آ کے اپنے دونوں بازوؤں سے حضور کو اپنے حصار میں لے لیا کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قریب نہ آ سکے اور گزند نہ پہنچا سکے۔ پیچھے سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اور کہتے ہیں حضرت ابو دجانہ کی کمر ایسے ہو گئی جیسے تختے میں تیر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور تیروں کی بوچھاڑ سے پوری کمر چھلنی ہو گئی، اور وہیں ان کی شہادت ہوئی حضرت ابو دجانہ کی، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہیں پہنچنے دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تیر آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، تو تیر ہاتھ سے پار ہو گیا، پورا کا پورا ہاتھ ختم ہو گیا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنا ہاتھ قربان کر دیا۔ اسی طرح ان صحابہ میں جن کا نام ضرور لینا چاہیے وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو بھی جو مقام بہت بلند ملا کہ بعد میں وہ جنگ قادسیہ کے فاتح بنے، اور ان کو حضور کی دعا ملی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اس دن حضور فرماتے تھے ارم یا سعد، ارم یا سعد، اے سعد تو تیر پھینک، کیونکہ وہ تیر مارنے اور نشانہ بازی کے بہت ماہر تھے۔ تو حضور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس میں کوئی مہارت ہو، جو اسلام کے لیے کوئی خدمت کر سکے۔ ارم یا سعد، یہ پہلے تیر انداز تھے اسلام کے پہلے اور بہت جلیل القدر تیر انداز تھے۔ تو انہوں نے جو ہی تیر چلانے شروع کیے تو حضور نے اس حالت میں بھی ان کے یہ دعا دی، فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، تو کیسے تیر چلا کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر رہا ہے۔ اور وہ کہتے تھے نہری دون نہرے کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا گلا حاضر ہے، میری جان حاضر ہے، میں آپ کو کوئی تکلیف کسی کو پہنچانے نہیں دوں گا۔ اسی دوران ایک شخص جس کا نام یزید ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حضور کے نوجوان صحابی تھے، 10 افراد کے ساتھ، 10 انصاری جوانوں کے ساتھ آ کے انہوں نے حضور کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا، یہ یعنی حضور کے دفاع کے لیے پوری ایک دیوار بنا لی، اور انہوں نے یعنی جوان آگے بڑھے، انصاری آگے بڑھے، صحابی آگے بڑھے، ان 10 افراد نے حضور کے ارد گرد ایک حصار قائم کر لیا اور تیر برداشت کرنے شروع کیے۔ ایک شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا گرا، یہاں تک کہ وہ 10 کے 10 انصاری شہید ہوئے، اور ان کے آخر میں حضرت یزید ابن سکن جو ان کے قائد اور لیڈر تھے، جو حضور کے دفاع کے لیے قربانی دینے آگے بڑھے تھے، جب حضرت یزید ابن سکن جو ہے وہ بھی زخمی ہو کے تیروں سے چھلنی ہو کے نیچے گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سرکار نے کیا جملہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اشہدک انی راض عنہ، یا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں، اس میرے غلام نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تو جوانوں نے بھی حضور کے دفاع میں اس دن جو ہے وہ قربانی پیش کی۔ اسی طرح ابی ابن خلف، یہ وہ کافر بدبخت تھا جو حضور سے مکہ میں کہتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو کھلا کھلا کے اس لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں کہ میں اسی گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ کو جو ہے قتل کروں گا۔ تو حضور نے اسے فرمایا انی قاتلوں کا، کہ تو نہیں مجھے قتل کرے گا، میں تیرا خاتمہ کروں گا۔ اس دن وہ آیا اور اسی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا حضور کی طرف بڑھا، تو سر کہتے ہیں فنفدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، حضور نے جو ہی اسے دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہمیں پیچھے پھینکا، اور خود بڑے جو ہے وہ ایک جرأت و بہادری کے ساتھ حضور آگے بڑھے، اور بالکل کوئی ڈر اور خوف آپ کے اندر موجود نہیں تھا، اور آپ نے نیزہ لے کے اس ابی ابن خلف کی طرف پوری قوت سے پھینکا۔ اس نے پورا لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، لیکن اس لوہے سے وہ نیزہ پار کر کے یہاں اسے لگا، اگرچہ بہت بڑا زخم تو اسے نہ ہوا، لیکن اس نے کہنا شروع کر دیا قتلنی رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے مجھے قتل کر دیا، مجھے ختم کر دیا۔ لوگ کہنے لگے تو ابھی ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا نہیں، یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ مجھے ماریں گے اور مجھے ان کی زبان پہ یقین ہے۔ کافر ہو کے کہنے لگا اب میں بچ نہیں سکتا، گھبرا کے بھاگا ایک پہاڑ کی طرف، اور وہیں گھوڑے سے گرا، اور گھوڑے سے گر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے ایک نیزے سے وہیں پہ ختم ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ عمارہ، حضرت ام عمارہ جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، وہ حضور کے آگے آ گئیں، تلوار پکڑ لی، اور جو عبداللہ ابن قمع ہے وہ آگے بڑھ کے حضور پہ حملہ کرنے والا تھا، تو جب یہ ام عمارہ آگے آتی تو وہ
ایک کہتے کہ ہم عورتوں پہ حملہ نہیں کرتے، تو وہ ادھر جانے کی کوشش کرتا، آپ ادھر آ جاتی، پھر ادھر جانے کی کوشش کرتا، آپ ادھر آ جاتی، بالآخر اس نے تلوار سے حملہ کیا تو آپ کے بازو کا یہاں سے ہڈی جو ہے وہ باہر نکل گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سے ہٹنا گوارا نہ کیا کہ میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گی۔ تو حضور نے انہیں فرمایا کہ اے ام عمارہ، میں تجھے اور تیرے پورے خاندان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، تم میری رفاقت میں ہوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جو ہے وہ خوشخبری عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں خاتون کا ذکر ہوا، تو کیا یہاں سے ہمیں جو خواتین سپاہی ہیں ان کا کنسپٹ ملتا ہے؟ خواتین شریک ہوتی تھیں جنگوں میں، جہاد میں۔ کیا آج ہو سکتی ہیں؟ بالکل، آج بھی اگر خواتین کسی بھی جنگ میں جو ان کا نرسنگ کا کردار ہے یا جو بحیثیت لڑنے کے اندر بھی جو کردار ان سے ادا ہو سکے بطور پائلٹ، کسی بھی طرح خواتین شریک ہو سکتی ہیں، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے جہاں مرد جہاد کر سکتے ہیں وہاں خواتین بھی جہاد کر سکتی ہیں۔ اور ہماری پاک آرمی کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی موجود ہیں، وہ ہماری تو اب بہت سی خواتین پائلٹ بھی ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، آفیسرز بھی ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں جو ایک ہماری آرمی ہے اور جو ہمارے افواج پاکستان ہیں، وہ دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید قوت عطا فرمائے اور ان کو اپنی ذمہ داریاں صحیح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ذکر کریں گے کہ وہ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے غلام صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے، یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن انہیں اس کا بڑا دکھ تھا۔ کہا کرتے تھے اگر اب اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی بہادری پیش کروں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو جب احد ہوا یا کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، یہ جب سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ گھبرا کے لوگ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، تو پوچھا کہ بھائی جنگ جیت کے آئے ہو یا کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ افواہ اڑ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اور ہم آئے۔ تو انہوں نے کہا اگر حضور کو شہید کر دیا گیا تو تمہارے ہمارے جینے کا کیا فائدہ، تم اور ہم جی کے کیا کریں گے؟ فوری طور پہ گھوڑے پہ سر پٹ گھوڑا دوڑا کے احد کی جانب نکلے، تلوار نکالی، اور جو ادھر سے آ رہے تھے ان کو دیکھ کے ان کا بھی حوصلہ بلند ہوا، اور حضرت انس ابن نضر نے ان کو بھی واپس موڑ کے دوبارہ جمع کیا اور ان کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے۔ تو کہتے ہیں ایک بجلی کی تیزی سے وہ جا رہے تھے، دشمنوں نے ان پہ حملہ کیا اور بعد میں ان کی لاش مدینے اور احد کے راستے میں ایسے ملی کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی اور مکمل طور پہ مسلح ہو چکا تھا۔ اور ان کی بہن نے ان کی انگلی کی ایک جو ہے وہ ایسی تھی کہ جو انگلی جو ہے وہ تھوڑی ایک جگہ سے ٹوٹی تھی، تو ان کی بہن نے ان کے ہاتھوں کی انگلی سے ان کو پہچانا کہ یہ انس ابن نضر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ اور آج اگر آپ احد کے اس شہدائے احد کے جہاں مزارات ہیں وہاں دیکھیں تو حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب ابن عمیر کے درمیان حضرت انس ابن نضر آج ان کی تدفین ہوئی ہے اور ان کو ایک بڑا بلند مقام حاصل ہے۔ تو انس ابن نضر کی یہ قربانی بھی یاد رکھی جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص تھا بدبخت ابو عامر الفاسق، یہ وہ کافر تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے یہ بھی آگے بڑھا، اور اس نے جلدی جلدی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دفاع کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، آپ کے پیچھے ایک گڑھا سا کھود دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑنے لگے تو اس گڑھے میں آپ گر گئے، اور جو ہی آپ گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں زخم آ گیا۔ پھر ایک بدبخت وہی عبداللہ بن قمع آگے بڑھا، پوری قوت سے حضور نے لوہے کا جو خود پہنا ہوا تھا اس کے اوپر ضرب لگائی، تو اس کے دو یہاں کانوں کی طرف ایک جو نکلے ہوتے ہیں سرے، وہ سرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئے، 3 دندان مبارک سرکار دو عالم کے سامنے سے شہید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا خود آپ کے رخساروں میں چلا گیا، خون بہنے لگا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت پہنچے اور آپ نے اس لوہے کے خود کو نکالنے کی کوشش کی لیکن آپ سے نہ نکلا۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح عرض کرنے لگے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں قسم اٹھاتا ہوں میں انہیں نکالوں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے وہ 2 لوہا نکالنے میں پورا زور لگایا، آپ کا بھی دانت شہید ہو گیا لیکن اسے باہر نکال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل خون بہنے لگا۔ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے جو دانت حضور کے دفاع میں نکلے تھے
تو لوگوں کے دانت نکلیں تو وہ بدصورت لگتے ہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے چہرے کے حسن میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا، وہ زیادہ خوبصورت لگتے تھے کہ انہوں نے حضور کا دفاع کیا. اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا اس وقت جو دفاع تھا وہ بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل شانہ بشانہ ساتھ رہے، اور بہت زیادہ شجاعت اور بہادری کے جوہر حضور حضرت مولا علی نے دکھائے. اور جب حضور کا خون بہنے لگا تو پہلے آپ پانی لے کے آئے، مولا علی شیر خدا پانی بہاتے تو خون اور تیز ہوتا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اس موقع پہ آگے آئیں، اور آپ نے اپنے بابا جان کا وہ خون روکنے کے لیے چٹائی جو ہے اس کو جلایا، اور اس کی راکھ کے ذریعے آپ کا خون روکنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب ہوئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت نکاہت اور کمزوری کے عالم میں تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند مقام پہ پہنچایا گیا. تو اس طریقے سے یہ جنگ کے واقعات جو ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں. حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں یہ بھی اسی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کا بھی بالکل ایک دن پہلے نکاح ہوا تھا اور اپنے حقوق زوجیت ادا کرنے میں اس رات میں تھے. ہاں تو جب یہ تو ابھی اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے عین عنفوان شباب میں تھے، اور رات کے وقت انہوں نے باہر سے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے یا خیل اللہ ارکبی، کہ مجاہدوں گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ. تو انہوں نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ حضور کا بلاوا آیا ہے، میں صبح جاؤں گا، میں اپنے گھر میں رات گزاروں. یہ اسی حالت میں نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے اور جا کے غزوہ احد میں شرکت کی، اور یہ شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہدائے احد کی صفوں میں حضرت حنظلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تو وہ ملتے نہیں تھے، کہیں وہ موجود نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو جنت کے اندر فرشتے جو ہیں وہ غسل دے رہے ہیں، اور ان کو غسیل الملائکہ کا لقب اسی غزوہ احد میں ملا. اسی طرح عمر بن جموح نامی ایک صحابی تھے جو شہدائے احد میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. یہ لنگڑا کے چلتے تھے، ان کا ایک پاؤں جو ہے وہ درست نہیں تھا. تو حضور نے انہیں فرمایا تھا کہ اے عمر بن جموح تم مدینے میں رہو، تم تو چل نہیں سکتے. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، یا رسول اللہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، دعنی ادخل الجنت بعرجتی ہذہ، یا رسول اللہ مجھے موقع دیں کہ میں اپنی اسی لنگڑاہٹ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، یہ آئے اور آ کے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کیا، اور حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح شہید ہوا ہے، اور وہ بھی اب اسے اپنے اسی انداز میں جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے. ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حرام ان کا نام تھا، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں. ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ عبداللہ بن حرام کی 9 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا. 9 بیٹیاں اور ایک بیٹا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب غزوہ احد میں جانے لگے نا تو ان دونوں باپ اور بیٹے نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام قرے میں نکلے گا، یہ قرآن اندازی لوگ کرتے ہیں کہ گھر میں کون رہے گا، انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کون جنگ میں جائے گا اس بات. تو پھر وہ قرہ حضرت عبداللہ بن حرام جو باپ تھے ان کے نام نکلا، اور انہوں نے خوشی خوشی کہا کہ میں جاؤں گا، میں شہادت کو چوموں گا، اور اے جابر تم میری بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. یہ گئے اور جا کے جو ہے وہ بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑے، اور پھر یہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ حجاب کے اندر بات کرتا ہے. عبداللہ بن حرام میرا وہ غلام ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے بلا حجاب کلام فرمایا، اور اللہ نے اس سے پوچھا مانگ اے میرے عبداللہ، اے میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ تو عبداللہ نے اپنے رب سے کہا یا اللہ پھر مجھے موقع دے، میں پھر جاؤں اپنے پاک نبی پہ پھر جان قربان کروں. میرے رب نے فرمایا کہ یہ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ایک دفعہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا واپس دنیا میں نہیں جا سکتا، کچھ اور طلب کر. تو انہوں نے طلب کیا کہ میری یہ بشارت سارے مسلمانوں اور میرے بیٹوں تک پہنچائی جائے، میری بیٹیوں تک، کہ میرے اوپر کیا کرم نوازی ہوئی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی کہ وہ خوش ہیں اور وہ جنت کی بہاروں سے شاد کام ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک اور شہید احد ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش. یہ وہ شہید احد ہیں کہ جنہوں نے احد سے ایک دن پہلے وہیں بیٹھے ہوئے احد کے میدان میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کہا آؤ ہم کچھ دعا کرتے ہیں. دعا کیا؟
پہلے کہا پہلے تم دعا کرو. تو اس دوست نے دعا کی. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ کل جب لڑیں تو جو دشمن میرے سامنے آئے نا میں ان کے دانت کھٹے کروں, خوب ان کے ساتھ لڑوں, میں کئی کافروں کو قتل کروں اور اس طریقے سے میں جنگ لڑوں اور پھر غازی بن کے میں اس جنگ سے نکلوں اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ شان عطا. جب آپ کی باری آئی تو آپ نے دعا مانگی یا اللہ کل کوئی بڑا شدید قوت والا کوئی کافر میرے سامنے لا تو پہلے میں اس سے لڑوں اور پھر اس کو قتل کروں, پھر ایک اور قوت والا اور بہت سخت قسم کا کافر میرے سامنے آئے, میں اس سے تیری راہ میں لڑوں, پھر وہ مجھے تیری راہ کے اندر شہید کرے, پھر میرا ناک کاٹے, پھر میرا کان کاٹے, پھر میرے پیٹ کو چاک کرے, پھر میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کرے, اور کل میں تیری بارگاہ میں اپنے کٹے ہوئے ناک اور کان کے ساتھ حاضر ہوں. تو مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے تیرا یہ ناک اور تیرا یہ کان کیسے کٹا, تو میں عرض کروں یا اللہ میں تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس طرح آیا. تو کیسے کیسے جو ہے وہ شجاعت کے جوہر دکھانے والے عجیب واقعات ہیں. اور پھر جب غزوہ احد ختم ہوا تو شہداء کے لاشیں جہاں پڑے تھے وہاں حضرت عبداللہ بن جحش کو اسی حالت میں پایا گیا کہ ان کی لاش کے ٹکڑے تھے, ان کا ناک اور کان موجود نہیں تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شان کو بھی بیان فرمایا, اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش اسی شان سے اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں اور شانیں عطا فرمائے. حضرت سعد ابن الربیع شہداء احد میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں کہ جب ان کی آخری سانسیں وہ لے رہے تھے تو انہوں نے باقی اصحاب سے کہا جا کے میرے سارے دوستوں سے کہہ دو کہ اگر تم میں سے کوئی زندہ رہا اور حضور کو تکلیف پہنچ گئی تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آؤ حضور پہ قربانیاں دو. اور پھر انہوں نے کہا جا کے حضور کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ جزا اللہ عنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں حق کا راستہ جو ہے وہ عطا فرمایا. تو یہ ساری وہ شہادتوں کے واقعات ہیں جو پیش آئے. ڈاکٹر صاحب جہاں آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا, حضرت عبداللہ بن جحش, حضرت سعد بن ربیع, حضرت حنظلہ, حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یقیناً یہ ایسی سخت اور ایسی دردناک کہانیاں ہیں اور ایسی دردناک شہادتیں ہیں کہ سن کر ایک دفعہ دل کانپ جاتا ہے. اور آج کے مجاہدین کے لیے بھی یہ درس ہے کہ جب بھی تمہیں دین کی راہ پر قربانی دینی پڑے تو بالکل پیچھے نہ ہٹو, بلکہ ان صحابہ کرام کی طرح اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ, حضور کا امتی ہونے کے ناطے پیش کر دو. ڈاکٹر صاحب ایک یہاں اس غزوہ میں ایسی شہادت بھی ملتی ہے کہ جو بہت دردناک, اور پھر جن کی لاش کا مسئلہ کیا گیا, میری مراد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ذرا اس شہادت کا بھی احوال بیان فرمائیے. وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن, خدا رحمت کو ند این آشکان پاک تینت را. کہ انہوں نے کتنی خوبصورت ایک روایت قائم کی ہے کہ خود تو خاک و خون میں نہا گئے اور خود تو اپنے جسم کو کٹوا لیا, لیکن اسلام کو جو ہے سر بلند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ان عاشقان پاک تینت کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے, اور ان میں حضرت سید الشہداء کا بلند مقام ہے. حضرت سید الشہداء جب وہ 20 افراد حضور کے پاس رہ گئے تھے نا, تو حضرت سید الشہداء کی عظیم شان ہے کہ آپ جس ٹیلے پہ خالد بن ولید اور ان کے وہ لوگ چڑھے تھے اور انہوں نے ان 10 تیر اندازوں کو بھی شہید کر دیا تھا, تو حضرت سید الشہداء کو یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے یہ ٹیلہ ان سے واپس لوں, میں کسی طریقے سے ان کافروں کو اس چال کو ان کے اوپر پھیروں. تو وہ ٹیلے کی پچھلی جانب آ گئے تھے کچھ دوستوں کو لے کے, اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کے, اور وہاں سے انہوں نے تیزی کے ساتھ کافروں کو قتل کرنا شروع کیا ہوا تھا, اور قریب تھا کہ وہ ٹیلہ پورا ان سے واپس لے لیتے اور پھر سے اپنی پوزیشن واپس لے کے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک نئی فتح دلاتے. تو اتنی دیر میں وحشی, جس کو ہندا کا وہ غلام تھا, اور وحشی کو اسی شرط کے اوپر اجرت پہ وہ ساتھ لائی تھی کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گی اگر تم میرا یہ کام کرو, اور وہ کام یہ ہے کہ تم میرا جو جتنے عزیز ہیں, میرا والد, میرا چچا, میرے وہ سارے جو یہاں وہ بدر میں مارے گئے ہیں, ان کا بدلہ لینے کے لیے میرا دل تب ٹھنڈا ہوگا جب امیر حمزہ جو ہیں وہ
کیونکہ امیر حمزہ نے اس کے والد کو قتل کیا تھا، تو وہ اپنا وہ بدلہ لینے کے چکر میں تھی، تو وحشی کو یہی کام تھا کہ وہ نیزہ لے کے نشانے پہ ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے حضرت امیر حمزہ مل جائیں، تو وہ اسے ٹیلے پہ چڑھتے ہوئے نظر آ گئے اور اس نے اپنا وہ نیزہ جو ہے اس کا پورا نشانہ لیا، اور نشانہ لینے کے بعد پیچھے سے حضرت امیر حمزہ کو وہ نیزہ مارا۔ آپ پہاڑی پہ اوپر چڑھ رہے تھے تو کمر میں وہ نیزہ داخل ہو کے پیٹ کی انتڑیوں میں سے باہر نکل آیا۔ تو وہ وحشی خود بیان کرتا ہے کہ اس کے باوجود آپ گرے نہیں، بلکہ آپ میری طرف واپس مڑے اور آپ نے جلالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے پھر میری طرف دوڑنا شروع کر دیا اس حالت میں بھی کہ، اور کہتا ہے کہ ان کی نظروں کے جلال کی وجہ سے مجھے حرکت کرنا بھول گئی اور میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ پہنچ کے مجھے جو ہے وہ قتل کر دیتے، لیکن وہ جو نیزہ لگا تھا اور اس سے جو خون بہ رہا تھا راستے میں آپ گر گئے، اور وہیں جب آپ گرے تو سارے کافر چڑھ دوڑے اور انہوں نے پھر نیزے لے کے نعوذ باللہ آپ کے منہ کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کے رخسار مبارک، آپ کا سر مبارک اور اس طریقے سے پورے وجود جو ہے اس کے اوپر حملے کیے، اور پھر وہ بدبخت جو ہے وہ دیگر کافر آگے بڑھے۔ پھر ہندہ آئی اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ محبوب چچا جان جو ہیں آپ کے پیٹ کو چاک کیا، آپ کے کلیجہ مبارک کو نکالا اور نکال کے دانتوں میں چبانے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے یہ جو ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی تکلیف سے آپ گزرے، لیکن وہ شہادت عظیم شہادت ہے۔ اتنا مسلح ہونے کے باوجود آپ کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ جب حضور ان کے لاشے کے پاس آئے تو کہتے ہیں کان لہو نحیب، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روتے تھے کہ جیسے سینے سے آوازیں نکلتی ہیں، اور اس طریقے سے حضور اپنے چچا جان پہ آنسو بہاتے تھے، اور ایک عجیب دکھ جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، اور آپ اپنے چچا جان جو ہے ان کو دیکھ کے ان کی بلائیں لیتے، ان کے لیے دعائیں مانگتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چچا کو عظیم مقام عطا فرمائے۔ تو اسلام میں یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس میں اب کیا کہا جائے کہ اس شہید سے بلند کس کا مقام ہوگا کہ جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاں ان کو دفن کیا گیا، 40 سال کے بعد سیلاب آیا تو وہاں سے آپ کے وجود مسعود کو نکالنا پڑا، تو اس وقت جب آپ کے وجود کو 40 سال بعد نکالا گیا تو اسی طرح خون جاری تھا، اسی طرح وجود مبارک پاکیزہ تھا، اور پھر آپ کو وہاں شفٹ کیا گیا، ساتھ ہی جہاں آج آپ کا مزار پر انوار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں تشریف لے آتے اور اپنے چچا جان کو سلام کرتے، شہدائے احد سے ہم کلام ہوتے اور ان کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، حتیٰ کہ زندگی کا آخری خطبہ بھی آپ نے اپنے وصال سے 2 دن پہلے شہدائے احد کے مزار پہ آ کے دیا تھا، اور یہاں آ کے آپ نے کلام فرمایا۔ یہ بھی میں کہوں گا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے اس طریقے سے کہتے تھے السلام علیکہ یا حمزہ، السلام علیکہ یا انس بن نضر، السلام علیکہ یا مصعب ابن عمیر، السلام علیکہ یا عبداللہ ابن حرام۔ تو حضور نام لے لے کے ان کو سلام بھیجتے اور ان کی شان بیان کرتے۔ آج بھی اگر شہدائے احد کے مزار پہ جائیں تو ایک ایسی خوشبو وہاں سے آتی ہے جو خوشبو دنیا میں کہیں اور نصیب نہیں ہوتی، ان ہواؤں میں خوشبو ہے، ان فضاؤں میں آج تک ان شہیدوں کا اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ کریم شہدائے احد کے درجات بلند فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں تعداد کم تھی، اللہ کی مدد آن پہنچی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، لیکن غزوہ احد میں تعداد بھی زیادہ ہے، جنگ ہوئی، لیکن اللہ کریم نے مدد شامل حال کیوں نہ فرمائی فرشتوں کے ذریعے؟ جی بالکل، یہ اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ بتانے کے لیے تھا کہ مدد اصل میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہو۔ اور دوسرا یہ بتانا مقصود تھا کہ ساری رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے یہ سبق بن جائے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہوگی، اگر آپ کے حکم کو پوری طرح مانا نہیں جائے گا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ سبق بھی تو اسوہ حسنہ میں ایک سامنے بننا تھا۔ تو ایک یہ رول ماڈل بنانے کے لیے اور یہ سبق دینے کے لیے یہ سینیریو سامنے پیش کیا گیا کہ دیکھیں 40 افراد جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کو پورا نہیں کیا، تو اس کے کیا اثرات سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا، اور ان کے بارے میں دل میں کوئی میل رکھنا یا ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، دکھ نہ کرو، کوئی بات نہیں، یہ ایک غلطی تھی جو ہو گئی اور اس کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان پہ رہو گے۔ بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا
حضور کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کو تو اللہ نے رحمت بنایا ہے، آپ اپنے ان غلاموں پہ نرمی فرمائیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سختی کریں گے تو یہ پھر آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جائیں گے. تو پھر ارشاد فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. انہیں بخش دیں، انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے دعا مانگیں، اور مشورے میں پھر بھی انہیں شریک رکھیں. مشورہ لینے کا پھر بھی حکم دیا، اور پھر جب آپ عزم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اور یہاں یہ بھی میں عرض کروں گا کہ پھر جب یہ جنگ کے آخری مراحل سامنے آئے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا الجبل الجبل، کیونکہ اگر اب بھی مسلمان وہیں موجود رہتے تو ممکن ہے اور زیادہ شہادتیں ہو جاتی. تو حضور نے ان کو بچانا بھی تھا اور جنگ کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا تھا. فرمایا الجبل الجبل، پہاڑ کی طرف چلو. تو حضور خود بھی بڑی مشقت کے ساتھ صحابہ کی مدد سے پہاڑ پہ پہنچے، اور باقی سارے صحابہ جو 600 کی تعداد میں، بلکہ تقریباً 640 تک جو باقی رہ گئے تھے، وہ سارے بھی پہاڑ پہ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے. اب ظاہری بات ہے کہ کفار پہاڑ پہ آ کے تو لڑ نہیں سکتے تھے، وہ عاجز آ گئے، اب ان کو واپس مڑنا تھا. تو ایک کلامی مارکا شروع ہو گیا کہ ابو سفیان اپنے پورے لشکر کو لے کے نیچے کھڑا ہو گیا، سامنے اوپر مسلمان ہیں، اور آپس میں گفتگو شروع ہو گئی. اور ابو سفیان نعرے لگوانے لگا اعلو حبل اعلو حبل. سارے کافر کہتے کہ حبل بلند ہو گیا، حبل بلند ہو گیا. تو حضور نے فرمایا افلا تجیبوہ، کہ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ کہتا ہے اعلو حبل، تم کہ ہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ تعالیٰ سر بلند ہے، اللہ بڑا ہے، تم یہ جواب دو. تو صحابہ نعرہ لگا کے جواب دیتے. پھر وہ کہتا لنا العزا فلا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. یہ عزا اپنے ان کے ایک معبود کا نام تھا. حضور فرماتے ہیں اسے جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم، کہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مہربان ہے، وہ ہمارے اوپر مہربانی کرنے والا. تو پھر اس کے بعد وہ کہتا کہ یومن بیوم بدر، کہ ہم نے بدر کے دن کا بدلہ آج لے لیا، وہ دن تمہارا تھا، یہ دن ہمارا. حضور نے فرمایا اس کا بھی جواب دو. کیا جواب دیں؟ فرمایا لا سوا قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، یہ کوئی برابری نہیں ہو سکی، تمہارے جو مارے گئے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو یہ بھی کوئی برابری نہیں ہے، فتح ہماری ہے، نصرت ہماری ہے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو ایک حوصلہ تھا اسے بلند کیا. اور کفار کو یہ جواب، جب یہ جواب پہاڑ کی طرف سے آتے ہوئے ابو سفیان نے سنے تو کہنے لگا اشہد ان محمد و ابا بکر و عمر احیا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ابھی موجود ہیں. یہ جواب اسی لیے آ رہا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ان کی قیادت فرما رہے ہیں. تو اس شان کے ساتھ غزوہ احد اپنے اختتام پہ پہنچا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ پاک واپس آئے. جو شہادتیں ہوئی تھیں ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، اور ان کے لیے جو ہے دعائیں کی گئیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے گھروں میں جاتے، شہدائے احد کے، ان کو تسلی دیتے، ڈھارس دیتے، اور آہستہ آہستہ پھر سے مسلمان معاشرہ مضبوط ہونے لگا. جی خواتین و حضرات، آج کے اس غزوہ احد کے بیان سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس کو نبھائیں، اور جو ہمیں حکم دیا جائے اس کی تعمیل میں بالکل پیچھے نہ ہٹیں اور اس کی تعمیل کے لیے کوشاں رہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان احتشام الحسن کو دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں. درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع غزوہ احد یعنی جنگ احد کے حالات بیان کرنا ہے۔ جنگ بدر میں کفار کو جو ہزیمت برداشت کرنا پڑی تو اس نے قریش کی سطوت کو صرف پارا پارا ہی نہیں کر دیا، اور یہ صرف کوئی ایک جنگی نوعیت کی پسپائی نہیں تھی، بلکہ ہر حوالے سے انہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑا، اور اس پوری سوسائٹی میں اور ان جملہ قبائل میں ان کی ساکھ خراب ہو گئی، ان کی تجارتی شاہراہ سے وہ محروم ہو گئے، تو وہ دانت پیستے رہ گئے کہ اس شکست کا بدلہ کسی موڑ پہ لینا چاہیے۔ تو بہرحال پوری کوشش اور کاوش کی، تجارتی مال میں جو نفع آئے ان کو انہوں نے جمع کیا، تو اس بارے میں پوری تیاری کے ساتھ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حملہ کرنے کے لیے پورے کرو فر سے وہ نکلے، پوری تیاری کے ساتھ نکلے۔ تو ان کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی، اور ان کے پاس 200 تو گھوڑے تھے جس کے اوپر گھوڑ سوار اسلحہ سے لیس تھے، اور 3000 اونٹ تھے، اور عورتیں بھی اس خاندان کی ساتھ شامل ہوئیں کہ مرد کوئی انہیں چھوڑ کے واپس نہ آئے، اپنی سر کی بازی لگائے گا۔ بہرحال احد کی پہاڑی میں آ کے وہ براجمان ہو گئے، جو کہ مدینہ پاک سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشاورت قائم کی، تو سرکار کے صحابہ جمع ہوئے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ النبی اس شہر میں رہ کر ہی جنگ لڑی جائے، عورتوں اور بچوں کو گڑھیوں میں پہنچا دیا جائے۔ بعض صحابہ کی بھی یہی رائے تھی، اور جو نوجوان صحابہ کرام تھے ان کی رائے یہ تھی، انہوں نے اپنی عرضی یہ پیش کی کہ یا رسول اللہ، لوگ ہمیں بزدل کہیں گے، کفار ہمارے بارے میں یہ تصور قائم کر لیں گے کہ یہ باہر نکل کے مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ بالآخر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری رائے کو قبول فرما لیا، جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو وہاں سے تیاری کر کے باہر نکلے۔ اس وقت بعض صحابہ نے یہ رائے بھی پیش کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی تھی اس کے مطابق ہی ہم عمل کرتے، تو اب وہ آپ کی رائے کے مقابلے میں جوان صحابہ کو اپنی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بزرگ صحابہ کرام کی خواہش بھی یہی تھی، اور وہ جوان جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل کے جہاد کریں اور جنت کے متلاشی تھے۔ حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر امی محترم، چچے محترم، ان کی بھی یہ خواہش تھی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان نے بھی یہی عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے۔ بہرحال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کے چلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا تھا، دل میں نفاق رکھتا تھا، اس نے راستے سے جا کے اپنے 300 قبیلہ کے لوگوں کو اور اپنے حواریوں کو اسلامی فوج سے جدا کر لیا، جس کی کل تعداد 1000 تھی۔ تو وہ منافق سب کو لے کے واپس آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ساری اس فوج میں بھگدڑ مچ جائے گی، لیکن اللہ کے محبوب کے جان باز صحابہ اکرام نے اس کی بات تسلیم نہ کی اور اسے جانے دیا۔ حضور کے غلام
پہنچ گئے سید عالم کی قیادت میں، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں پہنچے، آپ نے اپنی جگہ منتخب فرما لی۔ بالآخر لڑائی شروع ہو گئی تو کفار جو غیظ و غضب سے دانت پیس رہے تھے مقابلے میں آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت وہاں ایک جبل رمات ہے، اس کے اوپر اپنے 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، آپ نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا۔ وہاں وہ موجود تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے غلاموں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ وہ سارے بھاگ نکلے اور ان کی عورتیں بھی بھاگ نکلیں۔ تو ایک دفعہ تو اس طرح جنگ کا نقشہ ظاہر ہوا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے میں بعض صحابہ کرام سے کوتاہی ہو گئی، جو اس پہاڑی کے اوپر موجود تھے۔ تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ دوسرے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں نیچے اتر آئے اور وہ درہ چھوڑ دیا۔ اب ہوا یوں کہ حضرت خالد بن ولید اور دیگر اکرمہ بن ابی جہل جو لشکر کفار کی قیادت کر رہے تھے، اس طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا، اور درہ خالی ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، گھمسان کرانا پڑا۔ بڑی سخت جنگ ہوئی، تو اس میں جلیل القدر تقریباً 70 صحابہ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بھی موجود ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر جیسی شخصیات جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ بعد میں اللہ کے محبوب نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن جبیر جیسی ہستیاں اور حضرت ابو دجانہ جیسی ہستیاں، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خوب جنگ ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ خود اس میں شریک رہے اور تیر اندازی فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی کمان ایک دفعہ وہ ٹوٹ گئی، دوبارہ اس کو صحیح کیا گیا۔ تو پھر جب دوبارہ بھی کمان ٹوٹ گئی، آپ نے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اور حضور کے صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو طلحہ جیسی شخصیات، حضرت ابو دجانہ جیسی شخصیات حضور کے سامنے آ کے سپر ہو کر ڈھال کی مانند کھڑے ہو گئے اور تیر پہ تیر برداشت کرتے رہے۔ حضرت ابو طلحہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بے شمار تیر اندازی اس دن آپ نے فرمائی، بعض روایات کے مطابق 1000 تیر آپ نے چلائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تشجیع فرماتے جاتے تھے اور ان کے تیر سامنے پھینکتے جاتے تھے، تو وہ تیر اندازی فرماتے۔ تو اس طرح حضرت سعد بن معاذ اور یہ سارے حضرات، انہوں نے انتہائی ہمت کے ساتھ اپنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ بھی کیا اور عالم کافروں کے مقابلے میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو فرمایا میں نے لاشوں میں دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہ آئے، تو میں نے سوچا کہ شاید اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو میں نے سوچا پھر سرکار کے بعد رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تو میں اس جھمگھٹے میں داخل ہو گیا اور کافروں سے خوب تلوار چلا کے ان کی گردن زدنی شروع فرما دی۔ تو بالآخر کافر پیچھے ہٹے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور اس جنگ میں اللہ کے محبوب کے قریب تر جو لوگ موجود تھے ان میں ان کا نام ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حفاظت میں 15 آدمی جو ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ تو یہ نقشہ وہاں قائم ہوا، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس میں شریک ہوئیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حال تھا کہ سید عالم فرماتے ہیں کہ میں جس طرح بھی دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ وہ دشمنوں سے جنگ کرتی نظر آتی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے بھی جو پہلے پانی پلانے کی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی، ان مسلمان عورتوں نے جب دیکھا کہ حالات دیگرگوں ہو گئے تو انہوں نے بھی تلواریں لے لیں اور کافروں کے مقابلے میں لڑنا شروع کر دیا اور عملاً جہاد فرمایا، حتیٰ کہ حضرت خاتون جنت حضرت صدیقہ کائنات حضرت، تو یہ شخصیات بھی اس جنگ میں شریک تھیں، حضور کے ساتھ ساتھ تھیں۔ تو جس ماحول میں کیفیات یہ ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کی تو اپنی شان ہے، حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے والی عورتوں کا یہ عالم تھا اور انہوں نے بھی یہ بہادری کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ بچے وہ بھی اس میں اصرار کے ساتھ شریک ہوئے، جن میں حضرت سامورہ بن جندب کا نام آتا ہے اور حضرت رافع بن خدیج کا نام آتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج بھی ابھی چھوٹے تھے، عمر پوری نہیں تھی، تو انہوں نے جانا چاہا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو اجازت نہ عطا فرمائی، لیکن جب یہ کہا گیا کہ یہ بڑا بہترین تیر انداز ہے تو آپ نے اجازت دی۔ تو حضرت سامورہ کو پتہ چل گیا، عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ پاورفل ہوں، میری اس کے ساتھ کشتی کرا دیں، تو میں اگر اس پہ غالب آ جاؤں تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے اس جہاد کی۔ تو حضرت سامورہ اور حضرت رافع کی جب کشتی ہوئی، حضرت سامورہ ان پہ غالب آ گئے، تو پھر انہیں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ تو جس قوم کے بچوں کا یہ حال ہو کہ شوق شہادت کا یہ عالم ہو، تو جب تک یہ عالم رہا قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے قدموں کو چومتے رہے، اور جب یہ جذبہ سرد پڑ گیا، زمانہ بدل گیا، گردش روزگار بدل گئی، تو یہ زمانہ ہمیں دیکھنا پڑ گیا کہ آج عالم کفر دن دناتا پھر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لشکر روانہ ہوا تھا، ان میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کلمہ ظاہری طور پر پڑھ کے مسلمانوں میں شامل تھے، لیکن جب یہ امتحان کی گھڑی آئی تو وہ بھاگ نکلے، پہلے ہی الگ ہو گئے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرمائی کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ چھوڑے رکھے مومنوں کے حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے۔ تو گویا یہ اس قسم کی مشکل گھڑیاں یہ سچے اور جھوٹے کے درمیان تفریق کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اس طرح ہوا کہ لوگ ساتھ جو ہے شامل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مرضی تو یہی تھی کہ ایسے لوگ ساتھ نہیں آئیں جو کامل مومن نہیں ہیں اور جو اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیات میں بھی یہی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں نقصان دے، ضرر دے۔ تو یہاں عبداللہ بن ابی وغیرہ کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد، اس میں جس کسی مشرک نے یا یہودی نے ساتھ ہونے کا ارادہ ظاہر بھی کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا دونوں جگہوں میں۔ تو خالص لوگوں کو آپ ساتھ لے کر گئے اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا جنگ کے آغاز میں کہ یا ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ وتناہی عن محارمہ۔ اے لوگو، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب میں دیا کہ میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے باز رہوں۔ اس خطبہ مبارک کی برکت سے دل روشن ہو گئے، یقین کی شمع روشن ہو گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، فرمایا کون میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟
تو اس وقت کئی صحابہ نے ارادہ کیا لیکن آپ نے تلوار انہیں عنایت نہ فرمائی، حتیٰ کہ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تضرب بہ العدو حتی ینحنی، کہ اس کے ساتھ دشمن کی گردن اتارتا رہے، گردن زدنی کرتا رہے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے یہ اس شرط پہ تلوار قبول کی، اپنا سرخ جو پٹی تھی وہ سر کے اوپر باندھی، جو موت کی پٹی ہوتی ہے، تو فخری انداز میں اتراتے ہوئے ٹہلتے ہوئے میدان میں چلے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسی چال ویسے تو پسند نہیں، لیکن میدان جہاد، میدان جنگ میں اس طرح نخرے سے چلنا اس کی اجازت ہے۔ ایک مشرک میدان میں آیا، للکارتا ہوا، حضرت زبیر نے بڑھ کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی جان کا نذرانہ حضور کے نام پہ قربان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش، ان کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے تو دعا میں یہ ہاتھ بھی اٹھائے تھے کہ اللہ کریم میرے ناک کان اور ان کو قطع کر دیا جائے، تو روز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا رب مجھ سے پوچھے کہ ناک کان کدھر کر کے آئے ہو، تو میں کہوں کہ فی کا و فی رسول کا، اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے میں نے اپنے ناک کان کٹوا دیے ہیں۔ تو یہ وہ جذبہ شوق شہادت تھا صحابہ کرام کے دلوں میں جو اللہ کے محبوب نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار ٹوٹ گئی، پریشان ہوئی تو حضور نے ان کو ایک شاخ دے دی لکڑی کی، وہ تلوار بن گئی، اس سے وہ کام چلاتے رہے۔ بالآخر حضرت اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت عمر بن جموح، یہ بہت غمزدہ ہوئے، یہ لنگڑے بھی تھے اور ان کے بیٹے ان کو جہاد میں شرکت کے لیے نہیں جانے دے رہے تھے۔ تو عرض کو نہ ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے ان لنگڑے پاؤں سے جنت کی زمین روندنے کی اجازت دے دو۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ شہادت تھا کہ میں لنگڑا ہوں، مجھے جنت کی زمین اپنے لنگڑے پاؤں سے روندنے کی اجازت دے دو۔ حضور نے اجازت دے دی، پھر دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی خائبہ، مولا مجھے خائب و خاسر ناکام کر کے اہل خانہ کی طرف واپس نہ کرنا۔ جو لوگ یہ تمنائیں لے کے گئے تھے اللہ کریم نے ان کی قبول فرمائی اور ان کو پھر جامع شہادت نصیب ہوا۔ حضرت حنظلہ جیسی ہستی، ان کی شان یہ ہے کہ یہ ابو عامر فاسق ایک راہب تھا، تو اس کا بیٹا تھا، لیکن اللہ کریم نے حضور کے صدقے نعمت ایمان سے انہیں سرشار فرما دیا۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی، پہلی رات ہی تھی کہ نکارہ بج گیا، چل پڑے اور وہاں جا کے جامع شہادت حضرت حنظلہ نے نوش فرمایا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے اٹھا کر لے گئے آسمان پر انہیں غسل دینے کے لیے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ پہلی رات ہی گھر سے آئے تھے، ان پہ غسل فرض تھا، تو اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا گیا۔ سب کو چھوڑ کے حضور کے قدموں پہ نشاور ہونے کو تیار ہو گئے اور یہ جذبہ موجود تھا۔ ایک حضرت اسیرم تھے، وہ بس مسلمان ہوئے تو کوئی نماز روزہ ادا نہ ہوا، میدان جہاد جنگ احد میں جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ ایسے جنتی کا نام بتاؤ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تو اور وہ جنت میں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ حضرت اسیر بن عبد الاشہل ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ ہی بتائیے، تو آپ نے خود ہی پھر بتایا وہ اسیرم ہے جس نے نماز تو کوئی نہیں پڑھی لیکن جنت میں پہنچ گیا جامع شہادت نوش فرما کے۔ تو یہ اللہ کریم کی شان ہے۔ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبہ کو رکھنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور وہاں جن وفا شعاروں نے حضور سید عالم کا ساتھ دیا اور پاس رہے مشکل گھڑی میں، ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور 7 دیگر انصاری صحابہ تھے جن میں حباب بن منذر اور ابو دجانہ بھی شامل ہیں۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، وجہی دون وجہک ونفسی دون نفسک ونہری دون نہرک علیک السلام غیر مودع۔
اے اللہ کے محبوب میرا چہرہ آپ کے چہرے پہ قربان، میری جان آپ کی جان پہ نثار، میری گردن آپ کی گردن پہ تصدق، ہم ہمیشہ ہی بخیریت ہی آپ کو دیکھتے رہیں۔ تو یہ وہ کیفیات تھیں جن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام جو ہے وہ گزرے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیات جو ہیں ان کے پاؤں کٹ گئے، ٹانگ کٹ گئی، زخمی ہوئے، ساری زندگی بعد میں اسی طرح زخمی ہی رہے۔ تو اس طریقے پہ اللہ کے محبوب کے غلام مرد و زن اس میدان کارزار میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لاش پہ تشریف لائے تو آپ وہ کے آنسو بہنا شروع ہوئے، آپ نے دعائیں دیں۔ ایک جملہ آپ نے وہاں فرمایا، وہ جملہ یہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی بہن اور میری پھوپھی یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر صفیہ کے غمزدہ ہونے کا مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں اپنے چچا حمزہ کو یہاں چھوڑ جاتا۔ روز قیامت درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے ان کو وصول کیا جاتا۔ سبحان اللہ، اتنا بار چچا اس مشکل میں کہ کلیجہ چبا دیا۔ اللہ کے محبوب نے وہاں فلسفہ زندگی کا کلیئر کر دیا کہ اللہ کے نام پہ جتنی تکلیف برداشت کی جائے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے چچا کا کلیجہ چبا لیا گیا تو دشمن اس پہ خوش نہ ہوں۔ اللہ کی راہ میں تو میں اس سے بھی اگلا امتحان بھی اپنے چچا کے لیے پسند کرتا ہوں کہ جنگل کے درندوں کے پیٹوں میں چلے جائیں تو روز قیامت جب رب پوچھے تو جو اجر وہاں عطا ہو میں اس کا خواہاں ہوں۔ یہیں سے میں لوگوں کو کہتا ہوں واقعہ کربلا بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اللہ کے محبوب روحانی طور پہ مشاہدہ بھی فرما رہے تھے اور جسدی طور پر بھی کربلا میں تشریف لائے تھے، اور اس کے بارے میں امہات المومنین نے بھی گواہیاں دی، صحابہ نے بھی دی، لیکن یہ دعا نہ کی کہ یہ امتحان ٹل جائے۔ پتہ تھا میرے لخت جگر کو وہ مقام ملے گا جو اور دیگر لوگوں کو ملنے والا نہیں ہے، اس لیے جس کو جنت کی سرداری عطا ہوئی اعلیٰ ترین قربانی کے لیے وہ ان کو تیار کیا گیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں روز قیامت جب انعام تقسیم ہوگا نا ان لوگوں میں جن کے اوپر ابتلاء و آزمائش آئی، تو اس انعام کو دیکھ کر وہ لوگ جو اہل عافیت ہوں گے اس جہان میں جن پہ آزمائشیں نہیں آئیں، وہ روز قیامت تمنا کریں گے کاش ہمیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور آج ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ انعام وصول کرنے کے قابل ہو جاتے، کیونکہ یہ ایک ایسی راہ ہے جو ایسی امتحان گاہ ہے کہ اس میں جو گزرے گا جتنا مصیبت برداشت کرے گا اتنا زیادہ اس کا اجر ہوگا۔ آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہوگے جب کہ اللہ نے ابھی تک تمہیں آزمایا نہیں، جہاد کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، تو جب تک ان کو کلیئر نہیں کر لیا گیا تو گویا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے بندے میرے نام پہ قربانی دے کے آئیں تو ان کو جنت کی اعلیٰ نعمت عطا کی جائے۔ سبحان اللہ، ان کو شان کیا عطا ہوگی۔ ایک شہید کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ یہ ان للشہید عند اللہ خصالا یغفر له فی اول دفقۃ من دمہ ویرا مقعدہ من الجنہ ویحلی حلۃ الایمان ویزوج من الحور العین ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع۔ اللہ ابو فرمائیں ایک شہید کی شان یہ ہوگی خون کا قطرہ ہی اس کی سارے نبرد و جنت کا مشاہدہ کر لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایمان کا حلہ عطا کیا جائے گا اور حور عین سے ان کی شادی ہوگی اور عذاب قبر سے ان کو محفوظ کر لیا جائے گا اور روز قیامت کی سختیوں سے وہ محفوظ ہوگا۔ اس کے سر پر تاج الوقار رکھا جائے گا اور فرمایا 72
حوروں سے اس کی شادی ہوگی، اور اپنے اقربا میں سے 70 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا۔ یہ وہ روایت ہے، صحیح ہوا ترمذی ابن ماجہ، تو یہ حدیث جو ہے اسناد ہو صحیح۔ تو یہ شان ملے گی ایک شہید کو۔ تو اسی طرح حضرت جابر نے حضرت اپنے والد حضرت عبداللہ کے بارے میں اللہ کے محبوب سے پوچھا تھا کہ میرے باپ کا مقام کہاں ہے، تو فرمایا اللہ کریم پردے کے پیچھے کلام فرماتا ہے لوگوں سے، تیرے باپ سے کفاحن بلا حجاب گفتگو کی ہے، تو تیرے باپ کو فرمایا میرے رب نے، یا عبدی، اے میرے بندے مجھے بتا، تمنا علیہ اوتے کا، تمنا کر میں تجھے عطا کروں۔ تو تیرے باپ نے یہ تمنا کی ہے، مولا مجھے پھر واپس دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے نام پہ اپنی گردن کٹا کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہے، میں واپس تو نہیں بھیجتا۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ پچھلوں کو کون خبر دے گا؟ تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں زندگی دے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں، تو اس لیے، اور وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ ایک آنسو کا قطرہ جو خوف خدا میں بہے، دوسرا وہ قطرہ خون کا جو جہاد میں بہہ جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اتنی بڑی تکلیف بھی برداشت کی ہے، اور میدان احد میں اتنی آزمائش بھی آئی۔ کیوں آئی؟ اس بارے میں علماء کرام نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اپنے بندوں کو شان دینا تھی، جو تمنا کر رہے تھے شہادت کی اور جنت کی ان کو وہ عطا ہوئی، اور اس میں ایک دوسری چیز بھی کار فرما ہے، وہ یہ کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کوئی آزمائش نہیں آتی تھی، ہر وقت فرشتے ہوتے تھے تو ہم آج کل کیسے جہاد کریں۔ نہیں، اس وقت بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں اور صحابہ نے بھی برداشت کی، حتیٰ کہ میرے کریم محبوب کے دانت مبارک بھی زخمی ہوئے، اور آپ کی رخسار مبارک میں بھی پیوست ہو گئے وہ کڑے جو اللہ کے محبوب کے صحابہ نے بعد میں نکال لیے۔ تو یہ تکلیف یہاں تک پہنچی۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ جبل رمات جس کے اوپر حضور نے 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ جب جنگ مسلمانوں نے جیتی تو وہ نیچے اتر آئے، جبکہ سرکار نے فرمایا تھا حالات کچھ بھی ہوں تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں۔ بس اتنی سی ان سے لغزش ہوئی، حضور کے فرمان پہ عمل نہ ہوا تو آزمائش ان کے اوپر آ گئی، اور قرآن مجید میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر حضور کے صحابہ میدان جہاد میں اللہ کے محبوب کے فرمان سے اتنی سی کمی چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں بھی اتنی بڑی آزمائش آ جاتی ہے۔ ہم جو صبح و شام اللہ کے محبوب کے فرامین کو، قرآن کے احکام کو پس پشت ڈال رہے ہیں، ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کتنی آزمائشوں میں مبتلا کیے جانے کے قابل ہیں۔ یہ اس رحمان کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان شہداء کی قبروں پہ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے سلام کرتے تھے، اور یہ سلام کرتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جس کسی کو بھی آج حاضری نصیب ہو وہ یہ دعا پڑھا کرے، یہ سلام پیش کیا کرے، خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ جایا کرے۔ کیوں؟ وہاں صوفیہ کہتے ہیں سفارش کے لیے عرض کرے، حضور کے چچا ہیں، ضرور حضور آپ کے صدقے کرم نوازی فرمائیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ جو شہداء اس دنیا سے چلے گئے نعوذ باللہ من ذالک وہ ختم ہو گئے، نہیں، قرآن نے منع کر دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں جان دے گئے، حتیٰ کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، گمان بھی نہ کرو انہیں مردہ۔ تو جو حضور کے قدموں پہ نشاور ہو کے قربانیاں دے گئے ان کو تو مردہ نہیں کہا جا سکتا، تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کو کیوں کر کہہ سکتا ہے؟ انبیاء کرام کو عطا ہوئی، ہمارے محبوب کریم کو عطا ہوئی، سرکار کائنات تشریف لے جاتے تھے اور شہداء احد کی زیارت کرتے۔
حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی یہ حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت شیر خدا نے تو کوفہ میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا، تو گویا خلفائے راشدین بھی حاضریاں دیتے تھے، بعد میں بھی امت آج تک حاضریاں دیتی چلی آ رہی ہے، ان کی یہ شان ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں فصاحب کثیر من السلف الی ان حقیقت بالروح والجسد، کہ یہ جو شان ملی ہے نا شہداء کو، ان کو جو حیات عطا ہوئی ہے برزخی، یہ حقیقی ہے، روح اور جسم سمیت ہے۔ اکثر کا قول یہی ہے سلف صالحین اور بزرگان دین میں سے۔ علامہ آلوسی کی تحقیق بھی یہی، اور صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ان اللہ تعالیٰ یؤتی لارواحہم قوۃ الارشاد فیذهبون به الی حیث یشاءون فینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم، اللہ ان کی روحوں کو جسموں کی طاقت دیتا ہے اور یہ جہاں جانا چاہیں اللہ کے اذن سے جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتی ہیں اور دشمنوں کے خلاف ان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ شانیں ہیں جو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ امام مالک نے لکھا ہے 46 سال بعد حضرت عبداللہ بن جبیر اور حضرت عمر بن جبو ان کی قبروں کو کھولا گیا، کسی سیلاب کی وجہ سے کھل گئیں، تو ان کے جسد طاہرہ بالکل صحیح و سلامت موجود تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ تو لہذا 46 سال بعد کے بارے موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ اور 20ویں صدی کا واقعہ ہے کہ دریائے دجلہ کی وجہ سے حضرت جابر بن عبداللہ اور دیگر شہداء کی قبروں کو جو حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ان کی مزار پنروار کے ساتھ منتقل کرنے کے لیے قبریں کھولی گئیں، تو یہ اسلام کا معجزہ اور قرآن کی شاید کی صداقت ہے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ان کے جسم بالکل صحیح سلامت موجود تھے۔ لہٰذا یہ ایک تصور غلط ہے کہ انبیاء ہوں اولیاء ہوں اس جہان سے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ان کو حیات برزخی نہیں عطا ہوتی۔ بھیا حیات برزخی ہے، وعدہ الہی پورا ہوا، ایک دفعہ یہ وعدہ الہی پورا ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اللہ کریم نے اپنے پیاروں کو پھر حیات عطا فرما دی عالم برزخ میں۔ تو المختصر یہ کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینا از اول تا آخر، یہ دین قربانیوں کا مذہب ہے، قربانی چاہتا ہے، اور جان کی قربانی بھی دینا صحابہ کرام اپنے لیے باعث عزت سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان قربانیاں دینے والوں کے لیے بشارتیں سناتے آئے کہ جنتوں میں وہ کیا کر رہے ہیں، کن نعمتوں سے معزوز ہو رہے ہیں میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں۔ ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے محبوب کے فرمان کو پیش نظر رکھنا ہوگا، ہماری افواج کو، ہمارے مجاہدین کو، مسلمانوں کو، جوانوں کو، کیوں کہ سربو انحراف بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہر دفعہ کامیابی و کامرانی نہیں ہوگی، کبھی تکلیف بھی برداشت کرنا پڑے گی، تو اس کی راہ میں تکلیف اور درد محسوس کرنا یہ ایک بندہ مومن کا شیوا ہے۔ ساتھ یہ کہ جن لوگوں نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا، اتنی مشکلات لائیں، حتیٰ کہ خندق میں، احد میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا نقصان پہنچانے میں، میرے محبوب کے چچا کے کلیجوں کو چبا دیا گیا۔ قربان جائیے اس رحمت للعالمین آقا سے، جب باری آئی آپ نے انتقام نہیں لیا، معاف فرما دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام انہیں مکہ میں سنا دیا، وہ تو گرویدہ ہو گئے کہ جس ہستی نے ہمارا نام و نشان مٹا دینا تھا، اور واقعی یہ لوگ ان کے نام نشان مٹا دینے والے تھے، لیکن اس کریم محبوب نے معافی کا پیغام انہیں عطا کیا، انہیں معافیاں عطا فرما دیں، جس کے سبب وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر اسلام کے سپاہی کے طور پہ لڑتے رہے، جنہیں اللہ کے محبوب نے اپنی شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی کا فرمان عطا فرمایا۔ تو میں کہتا رہتا ہوں یہ ہے شان رحمت للعالمین، جون کے دشمنوں کو، مشن کے دشمنوں کو معافی دی، حالانکہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا نسلیں بھی ختم کر دیتا، اینٹ سینٹ بجا دیتا، اور رحمت للعالمین ہونا کچھ اور ہے، دنیا کا بادشاہ و امیر ہونا کچھ اور ہے۔ وہ ایسا کیوں نہ ہو، میرے رب کریم کی بھی یہ شان ہے، وہ بھی جہاں کہیں خطائیں ہوئیں حضور کے صحابہ سے،
اب میدان احد میں وہاں بھی ایسے ہوا، اور جو لوگ کچھ وہاں سے واپس بھاگے تھے ان کے لیے بھی جب تذکرہ ہوا تو اللہ کریم نے دونوں کے لیے ایک جگہ فرمایا لقد عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، گویا تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری جگہ جہاں وہ تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا اور جبل رمات کو چھوڑ دیا، ان کو بھی کہا، پہلے ان کی اس خامی کو بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی حضور کے غلام تھے، حضور کے نام پہ نکلے تھے، فرمایا لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ رب بھی معاف کرنے والا، اس کا محبوب بھی کریم، تو یا رب تو کریم ہی ہو، محبوب تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں دو کریم۔ تو گویا آخری رزلٹ یہی کہ اسلام کے نام پہ جان دینا، جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک جذبہ جہاد مسلمانوں میں موجود نہیں ہوگا، ہر وقت اپنے ساز و سامان پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ 5واں حصہ بھی مسلمانوں کے پاس اس وقت وسائل نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب نے مقابلہ کیا ہے۔ تو ہر جگہ بھی وسائل پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پہ بھی توکل کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان حکمرانوں میں، ہماری افواج میں، ہمارے جوانوں میں اور امت مسلمہ کے افراد میں یہ جذبہ کار فرما ہو سچے دل سے، تو پھر عالم کفر مسلمانوں کو یوں اپنے نرغے میں نہیں لے گا۔ آج مسلمان ذلت کی زندگی اس لیے گزار رہا ہے، دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین کی سرزمین کے اوپر، ان مظلوموں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ڈھائے جا رہے، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ کاش آج بھی ہمیں شاید پہ عمل کرتے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری کرو مسلمانوں، تیاری کرو اپنے اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ التجا ہے، التماس ہے ارباب اقتدار سے، خدا را اسلام کے دشمنوں کے لیے ہر قسم کی تیاری کی طرف کوشش کرو، وسائل اس پہ صرف کر دو۔ امت مسلمہ اس طرح متوجہ ہو، ہمارے ہر ٹرک پہ میزائل موجود ہوں، اور موبائل ٹرکوں کی شکل میں، جب تک ہم فضائی برتری حاصل نہیں کر سکیں گے اس وقت تک امت مسلمہ کے بچوں کو یوں ذبح کیا جائے گا اور ان کا خون یوں بہایا جائے گا، اور عالمی طاقتیں چپ سادھ کے یوں بیٹھی رہیں گی، کوئی آدمی وہاں بات نہیں کرنے والا، نہ کوئی روکنے والا ہے، ایک بھی نہیں جو آج اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اس کو کہہ سکے ظالم اب بس کر، معصوم بچوں کا بہت خون بہا دیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درج ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔